بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس اردو ادبی اصطلاحات کے حوالے سے ہے۔ اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم مزید اصطلاحات پڑھیں گے اردو ادب کے حوالے سے ہے۔ تو آج جو پہلی اصطلاح ہے وہ ہے آمد۔ آمد اور اود یہ دو شعری اصطلاحات ہیں، تو پہلے سمجھتے ہیں کہ آمد کیا ہے۔ آمد ایک شعری اصطلاح ہے جب کوئی شعر اچانک شاعر کے منہ سے ٹپکتا ہے اور اس شعر کو بنانے اور سنوارنے کے لیے شاعر نے کوئی محنت نہ کی ہو، تو ایسے شعر کو آمد کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ غالب کا ایک شعر ہے جو کہ بے ساختہ اس کے زبان سے ٹپک پڑا تھا۔ اس کے علاوہ آورت آمد کا الٹ ہے۔ جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے اور اس کے لیے ارادی طور پر فکر سخن کرتا ہے، یعنی شعر کے الفاظ پر، اس کے انداز بیان پر اور ترتیب پر غور و فکر کرتا ہے کہ کن الفاظ کو قبول کرنا ہے، کن الفاظ کو رد کرنا ہے اور خوبصورت پیرائے اظہار کیا ہوگا، ان تمام باتوں پر سوچنے کے بعد جب کوئی شاعر شعر لکھتا ہے تو پھر اس شعر کو ہم آورت کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آتش کا یہ شعر ہے کہ پسینہ اس کے روح آتش سے ہے جاری، عجب تماشا ہے آتش سے آب نکلا ہے۔ نیکسٹ جو ہے اس سر کا ہے۔ سر کا ادبی چوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کسی شاعر کے پہلے سے بیان کردہ خیال کو قصداً اور شعوری طور پر اپنے شعر میں ڈالنا سر کا کہلاتا ہے، یا کسی دوسرے شاعر کے شعر کو اپنے نام سے منسوب کر کے پیش کرنا یہ سر کا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیں، آنکھیں دکھلاتے ہو جو بن تو دکھاؤ صاحب، آنکھیں دکھلاتے ہو جو بن تو دکھاؤ صاحب، باندھ کے رکھا ہے تم نے جو مال اچھا ہے۔ یہ شعر داغ دہلوی کا ہے۔ اس کا سر کا امیر مینائی نے یوں کیا ہے کہ آنکھیں دکھلاتے ہو جو بن تو دکھاؤ صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ تو ایک ہی خیال ہے، داغ کا سر کا کیا ہے یہاں پر، چند الفاظ اس میں مختلف ہیں لیکن وہی ایک خیال ہے جو داغ نے پیش کیا تھا، وہ امیر مینائی نے بھی پیش کیا ہے، تو اس کو ہم سر کا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے توارد، ایک سر کا ہوا، اس کا متضاد توارد ہے۔ غیر ارادی طور پر کسی خیال کا دو اشخاص کے منظومات میں داخل ہونا توارد کہلاتا ہے، یعنی ایک ہی خیال ہے، ایک شاعر نے اس خیال کو دوسروں کے سامنے پیش کیا، اب دوسرا شاعر آتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی ایک شاعر نے یہ خیال پیش کیا ہے، تو پھر جب یہ بھی شعر لکھتا ہے تو یہ توارد کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے شعوری طور پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر غالب کا ایک شعر ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، تو یاسمین کنیز ایک شاعرہ ہے، وہ یوں رقم تراز ہے کہ یاد آیا مجھے گھر دیکھ کے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ توارد ہے۔ پتہ نہیں ہے کسی دوسرے شاعر کو کہ اس شعر کو پہلے بھی ایک شاعر نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم توارد کہتے ہیں۔ نرگسیت سے مراد ہے اپنی ہر ادا پر سو جان پیدا ہونا، یعنی اپنے آپ سے محبت کرنا نرگسیت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کہتے ہیں کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، یا اس طرح میر دیکھی میر کا ایک شعر ہے کہ اس فن کے پہلوانوں سے کشتی رہی ہے میر، بہتوں کو ہم نے زیر کیا ہے پچاڑ کر، یعنی اپنی بڑائی بیان کرنا، تو اس کو نرگسیت کہتے ہیں۔ تو یہ آج کے اصطلاحات تھے، تقریباً 5-6 اصطلاحات ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ مزید ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔